بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا دوسرا باب ہے فی الذکر والحذف، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ذکر اور حذف کا اصول پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اذا اريد افادۃ السامع حکما فأي لفظ يدل على معنى فيه فالاصل ذکره وأي لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه فالاصل حذفه وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يعدل عن مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآخر إلا لداعٍ فمن دواعي الذکر زیادۃ التقریر والایضاح نحو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وقلۃ الثقۃ بالقرینۃ لضعفها او ضعف فهم السامع نحو زید نعم الصدیق تقول ذلك اذا سبق لك ذکر زید وطال عهد السامع به او ذکر معه فی شان غیره۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب ارادہ کیا جائے سامع کو کسی حکم کے فائدہ پہنچانے کا تو جو لفظ اس معنی پر دلالت کرے تو اصل اس میں اس لفظ کا ذکر کرنا ہے، اور کلام کے باقی حصے سے اس لفظ پر دلالت معلوم ہوتی ہو تو اصل اس لفظ کا حذف کرنا ہے۔ اور جب یہ دو اصلوں کا آپس میں تعارض آ جائے تو ان دونوں میں سے ایک کے مقتضا سے دوسرے پر کے مقتضا کی طرف نہیں پھرا جائے گا مگر کسی داعی کی وجہ سے۔ ذکر کرنے کے دواعی میں سے زیادتی تقریر اور وضاحت ہے، جیسے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور قرینہ پر بھروسے کی کمی ہے اس قرینہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے یا سامع کے فہم میں کمزوری کی وجہ سے، جیسا کہ زید النعم الصدیق۔ آپ یہ اس وقت کہیں گے جب آپ کے لیے زید کا ذکر پہلے گزر چکا ہو اور سننے والے کا زمانہ لمبا ہو چکا ہو اس زید کے ذکر سے، یا اس کے ساتھ غیر کی شان میں بھی کلام ہوا ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا باب مکمل ہو چکا ہے، یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ اس دوسرے باب کے اندر دو قسم کے مقامات ذکر کیے جائیں گے۔ پہلی قسم کے مقامات وہ ہیں کہ لفظ کو کہاں پر ذکر کرنا چاہیے، اور دوسری قسم کے مقامات وہ ہیں لفظ کو کہاں پر حذف کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں آپ اصول سمجھ لیں کہ جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا مقصد ہو تو کلام میں سے جو لفظ اس معنی پر، یعنی ایسے معنی پر جس سے سامع کو فائدہ پہنچ رہا ہو، جو لفظ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے تو اس لفظ کا ذکر کرنا یہ اصل ہے۔ اور اگر کوئی لفظ ایسے ہے کہ کلام کے جو دیگر الفاظ ہیں ان سے وہ لفظ کا معنی معلوم ہو رہا ہے تو ایسی جگہ پر اس لفظ کا حذف کرنا یہ اصل ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ذکر کہاں پہ کیا جائے گا، حذف کہاں پر کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں کا آپس میں تعارض آ جائے، مطلب یہ کہ ایک چیز ہے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں پہ لفظ کو ذکر کیا جائے، اس کے برعکس تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں پہ لفظ کو حذف کیا جائے، تو کس کے مقتضا کے اوپر عمل کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ آپ نے لفظ کو وہاں پر ذکر کرنا ہے جہاں پر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو اس بات کی دعوت دے رہا ہو کہ لفظ کو ذکر کیا جائے۔ اسی طریقے سے حذف بھی آپ نے اسی جگہ پر کرنا ہے جہاں پر اس بات کا کوئی نہ کوئی داعی پایا جائے جو کہ لفظ کے حذف کرنے کے اوپر دلالت کر رہا ہو، لفظ کے حذف کرنے کی دعوت دے رہا ہو، وہاں پر آپ لفظ کو حذف کریں گے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ دو قسم کے مقتضا ہیں، ایک کا مقتضا یہ ہے کہ لفظ کو ذکر کیا جائے، دوسرے کا مقتضا یہ ہے کہ لفظ کو حذف کیا جائے۔ تو ذکر کرنے والے مقتضا کو ترجیح دینا حذف کرنے والے مقتضا پر صرف کسی داعی کی وجہ سے ہوگا۔ اسی طریقے سے حذف کرنے والے مقتضا کو ترجیح دینا ذکر کرنے والے مقتضا پر یہ بھی کسی نہ کسی داعی کی وجہ سے ہوگا۔ تو ترتیب یہ ہوگی اس باب کے اندر کہ پہلے ان دواعی کو ذکر کریں گے، ان داعیہ کو ذکر کریں گے کہ جو لفظ کے ذکر کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان دواعی کو ذکر کریں گے جو لفظ کے حذف کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ عبارت دیکھ لو ذرا۔ فرما رہے ہیں کہ جب ارادہ کیا جائے سامع کو کسی حکم کے فائدہ پہنچانے کا تو پھر وہ لفظ جو اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی وہ والا معنی جس سے سامع کو حکم کا فائدہ معلوم ہو رہا ہو، تو پھر اس لفظ کو ذکر کرنا یہ اصل ہے۔ یہ ہوگی پہلی اصل، یعنی لفظ کو ذکر کرنے کی۔ اور وہ لفظ اگر ایسا ہے کہ جو کلام کے باقی الفاظ ہیں وہ اس لفظ پر دلالت کر رہے ہیں، یہ جو علیہ میں ہی ضمیر ہے نا، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اس لفظ کی طرف، کہ جو کلام کا باقی حصہ ہے اس باقی حصے سے اس لفظ پر دلالت علما معلوم ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ ہے کہ جب دلالت کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ لفظ موجود ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ لفظ کو ذکر نہ کریں بلکہ آپ لفظ کو حذف کر دیں۔ تو دوسری اصل یہ ہے، ایک اصل ہے لفظ کے ذکر کرنے کا تقاضا، دوسری اصل ہے لفظ کے حذف کرنے کا تقاضا۔ باقی مثال جب آئے گی نا انشاءاللہ پھر بات مزید واضح ہوگی۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں جب ان دو اصلوں میں تعارض ہو جائے، ذکر کرنا اور حذف کرنا آپ کو معلوم ہے کہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔ اگر دونوں ہی اصلیں آگئی ہیں، ایک تقاضا کرتی ہے لفظ ذکر کیا جائے، دوسری تقاضا کرتی ہے کہ لفظ کو حذف کیا جائے، تو بتا رہے ہیں کہ ایک کے مقتضا سے دوسرے مقتضا کی طرف عدول کرنا، چلے جانا، پھر جانا، یہ نہیں کیا جائے گا
الا لداعٍ مگر کسی داعی کی وجہ سے، یعنی جو لفظ کے ذکر کرنے کا مقتضا ہے اس سے اگر آپ جا رہے ہیں حذف کرنے کے مقتضا کی طرف تو کوئی نہ کوئی داعیہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو لفظ کے حذف کرنے کا مقتضا ہے اس سے آپ جا رہے ہیں لفظ کے ذکر کرنے کے مقتضا کی طرف تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی داعیہ ہونا چاہیے، پھر آپ جا سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں جا سکتے. فمن دوائی ذکری، اب یہاں سے لفظ کے ذکر کرنے کے دوائی کو بیان کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے پہلے اس کو مکمل کریں گے، اس کے بعد پھر لفظ کے جو حذف کرنے کے دوائی ہیں ان کو ذکر کریں گے. یہ جو دوائی ہے نا یہ دائی کی جمع ہے. اب لفظ کے ذکر کرنے کے داعیات میں سے جو پہلا داعیہ ہے وہ ہے زیادت تقریر اور ایضاح. اب زیادتی تقریر اور ایضاح کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کوئی مدعا، کوئی کلام کا مضمون یا کلام کا کوئی حصہ اس کو سامع کے ذہن کے اندر اچھے طریقے سے جمانا، اس کو اچھے طریقے سے ثابت کرنا اور خوب کھول کر بیان کرنا، یہ ایک ایسا داعی ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ آپ لفظ کو ذکر کریں، لفظ کو آپ حذف نہ کریں. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. مثال اس کی دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو دوسرا ہے نا اولئک، اگر اس لفظ کو ذکر نہ کرتے معنی تب بھی سمجھ میں آ رہا تھا. اگر یہ کہہ دیا جاتا نا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، ھم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، تو تب بھی بات سمجھ میں آ رہی تھی. لیکن یہ جو دوسرا اولئک کا یہ جو لفظ ذکر کیا گیا ہے یہاں پر وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے زیادتی تقریر اور زیادتی ایضاح، یعنی جو کلام ہے اس کو خوب کھول کر بیان کرنا، اچھے طریقے سے ثابت کرنا. یہ تبھی ہوگا جب اولئک کو آپ ذکر کریں گے، اولئک کو آپ حذف نہ کریں گے. تو یہ پہلا داعیہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ اولئک کو ذکر کیا ہے، اولئک کو ہم نے حذف نہیں کیا ہے. دوسرا داعیہ دیکھیں، قلت الثقۃ بالقرینۃ لضعفها او ضعف فہم السامع. یہ دوسرا داعیہ ہے جس کی وجہ سے لفظ کو ذکر کرنا یہ اصل ہے اور ذکر کیا جائے گا. دیکھیں کوئی قرینہ تو پایا جا رہا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر لفظ موجود ہے. اس قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے آپ لفظ کو حذف کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو قرینہ ہے نا اس پر بھروسہ اور اعتماد کم ہے. اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس پر بھروسہ اور اعتماد کیوں کم ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ قرینے کے اندر ہی ضعف پایا جاتا ہے، قرینہ بہت کمزور ہے. اس قرینے کی وجہ سے لفظ جو اس کو جو اگر حذف کر دیا جائے تو وہ جو حذف شدہ لفظ ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے، قرینہ بہت کمزور ہے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرینہ تو کمزور نہیں ہوتا ہے، قرینہ تو اپنے آپ کے اندر صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، لیکن جو سامع ہے اس کے جو فہم ہے اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے. سامع غبی و ذہن ہوتا ہے، وہ سریع و ذہن نہیں ہوتا ہے، وہ عقل مند نہیں ہوتا ہے، وہ ذہین نہیں ہوتا ہے. تو سامع کی فہم کے اندر کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس قرینے سے لفظ کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں پہ لفظ کو ذکر کر دیا جاتا ہے، لفظ کو حذف نہیں کیا جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال اس کی ہے زید النعم الصدیق. آپ کا پہلے زید کا تذکرہ ہو رہا تھا اور زید کا تذکرہ جب ہوا تو پھر اس میں کچھ ایک زمانہ گزر گیا، سامع نے زید کا تذکرہ سنتے ہوئے کچھ تھوڑا وقت گزر گیا. اب اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں نعم الصدیق، اب یہاں پہ دیکھیں قرینہ تو پایا جا رہا ہے. قرینہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے تذکرہ زید کا ہی چل رہا ہے، تو یہی زید کا تذکرہ جب چل رہا ہے تو قرینہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو اچھا کہا جا رہا ہے یہ زید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زید اچھا دوست ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو سامع کا فہم ہے اس کے اندر کمزوری ہے. سامع نے چونکہ سنی ہوئی بات اس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے تو ممکن ہے کہ سامع کو سمجھ نہ لگے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے اچھے دوست ہونے کے بارے میں، کہ کون اچھا دوست. اس لیے یہاں پر بہتر یہ ہے کہ آپ زید کو ذکر کر دیں، زید کو آپ حذف نہ کریں. تو یہاں پر قرینے پر بھروسے میں کمی یہ ایک سبب ہے لفظ کو ذکر کرنے کا. یہ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زید کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا. مثال کے طور پہ زید اور عمر ہے، زید اور عمر کا تذکرہ ہو رہا تھا، ذکر ہوتا رہا، پھر اس کے بعد سامع نے یہ والی بات سنے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا یا پھر کچھ عرصہ نہ بھی گزرا. اب اس کے بعد اگر کہہ دیا جائے نعم الصدیق تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ جو اچھا دوست کہا جا رہا ہے یہ زید کو کہا جا رہا ہے یا عمر کو کہا جا رہا ہے. تو لہذا یہاں پر یہ چونکہ قرینے پر بھروسے میں کمی ہے لہذا یہاں پر زید کو ذکر کرنا یہ بہتر ہے لفظ کو حذف کرنے کے بدلے میں. حذف نہیں کیا جائے گا بلکہ ذکر کیا جائے گا. ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں قلت الثقہ، ثقہ کہتے ہیں بھروسے کو، بھروسے میں کمی یہ بھی ایک سبب ہے. کس بھروسے میں کمی؟ قرینہ پر جو بھروسہ اس میں کمی ہے. کیوں؟ لضعفہا، اس میں کمزوری کی وجہ سے. یہ جو ضعفیہ ہمیں حاضر یہ ہے نا یہ اس قرینہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ قرینہ ہی کمزور ہے، یا پھر یہ ہے کہ قرینہ تو کمزور نہیں ہے لیکن جو سامع کی فہم ہے، سمجھ ہے، اس کے اندر کمزوری ہے. جیسا کہ اس کی مثال زید النعم الصدیق،
आपने ये वाली बात कही जब आपके लिए ज़ैद का जिक्र पहले गुजर चुका था और सामे का ज़ैद के जिक्र को सुने हुए एक तवालत हो चुकी थी, एक लंबा अरसा गुजर चुका था। तो लिहाजा अब यहाँ पे ज़ैद को जिक्र किया जाएगा, सिर्फ नियम सदीक नहीं कहा जाएगा। या इसी तरीके से ज़ैद का जो जिक्र हुआ था वो किसी गैर की हालत बयान करने के साथ हुआ था, किसी और की हालत बयान हो रही थी, उसी के साथ ज़ैद की हालत बयान होगी। तो अब यहाँ पर भी चूँकि सामने को ये वाले इश्काल हो सकता है कि पता नहीं अच्छा दोस्त किसको कहा जा रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर जिक्र करना ये असल है। तो जिक्र करने के असल के बारे में हमने 2 उसूल पढ़ ली हैं, एक है ज़ियादती तकरीर और इज़ाह, दूसरी है किल्लतुस्सिका बिलकरीना। बाकी कुछ और भी हैं, वो हम इंशाल्लाह इससे अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूसुल बलागा का दूसरा बाब है फ़ी ज़िक्रि वल हज़्फ़, सबक नंबर 2 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम ज़िक्र के क़राइन पढ़ेंगे। इबारत देख लें। वत्तारीज़ु बिग़बावति सामिई नहवु अम्रुन क़ाल कज़ा फ़ी जवाबि माज़ा क़ाल अम्रुन वत्तस्जीलु अला सामिई हत्ता ला यतअत्ता लहुल इनकारू कमा इज़ा क़ालल हाकिमु लिशाहिदिन हल अक़र्र ज़ैदुन हाज़ा बिअन्ना अलैहि कज़ा फ़यक़ूलु शाहिदु नअम ज़ैदुन हाज़ा अक़र्र बिअन्ना अलैहि कज़ा वत्तअज्जुबु इज़ा कानल हुक्मु ग़रीबन नहवु अलियुन युक़ाविमुल असद तक़ूलु ज़ालिका मअ सबक़ि ग़ैरिही वत्तअज़ीमु वल इहानतु इज़ा कानल लफ़्ज़ु युफ़ीदु ज़ालिका कान यसअलुका साइलुन हल रजअल क़ाइदु फ़तक़ूलु रजअल मंसूरु व बिल महज़ूमु। इबारत हो चुकी है, अब चलते हैं इसके तर्जुमे की तरफ। और तीसरा मकाम है सामे की कुंद ज़हनी पर तारीज़ करने के लिए, जैसा कि अमरुन काला कदा उस शख्स के जवाब में जिसने ये कहा हो मादा काला अमरुन। और चौथा मकाम है सामे के सामने हुक्म को इकरारनामे के तौर पर पेश करना, यहाँ तक कि उसके लिए इनकार की गुंजाइश ना रहे। जैसा कि हाकिम किसी गवाह से कहे क्या ज़ैद ने इकरार किया है इसका कि उसके ऊपर इतने रुपये लाजिम हैं, तो गवाह के जी हाँ ज़ैद ने इस बात का इकरार किया है कि उस पर इतने रुपये लाजिम हैं। और पाँचवा मकाम है ताज्जुब का इजहार करना जबकि हुक्म अजीब व गरीब हो, जैसा कि अली शेर से मुकाबला करता है। आप ये वाली बात उस वक़्त कहेंगे जब अली का तज़किरा पहले हो चुका हो। और ताज़ीम और एहानत के लिए भी जबकि लफ़्ज़ ताज़ीम और एहानत का फ़ायदा देता हो, जैसा कि आपसे सवाल करने वाला सवाल करे क्या कायद वापस लौट आया है, तो आप ये कहें कि वो लौटा है फ़ातिह होकर या शिकस्त खाकर। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए बात ये चल रही थी कि वो दाइये जिनकी वजह से लफ्ज़ को ज़िक्र किया जाता है, उन दवाई में से जो 2 दाइये थे वो हमने गुज़िश्ता सबक के अंदर पढ़ लिए थे। अब उसके बाद जो बाकी दाइये हैं जो कि लफ्ज़ के ज़िक्र करने का तकाज़ा करते हैं, उनको बयान कर रहे हैं। तो तीसरा दाइया कौन सा है? ग़बावत सामे, सामे का कुंद ज़हन और गबी होना, उस पर तारीज़ करना चोट लगाने के लिए। ये तीसरा मकाम है जो कि तकाज़ा करता है कि आप यहाँ पे लफ्ज़ को ज़िक्र करें। मिसाल के तौर पे एक शख्स ये पूछता है मादा काला अमरुन, अमर ने क्या कहा। अब इसके जवाब में अगर आप सिर्फ इतनी बात कह देते ना काला कदा, उसने ये कहा, तब भी बात साफ थी, वाज़ेह थी, समझ आ रही थी कि जब सवाल के अंदर अमर का लफ्ज़ है तो लाजिम बात है कि जवाब भी अमर के बारे में ही कहा जा रहा है। लेकिन जो जवाब देने वाला है वो सिर्फ ये नहीं कहता काला कदा, बल्कि जवाब देने वाला क्या कहता है? अमरुन काला कदा, अमर ने ये वाली बात कही है। तो गोया कि जो सामे है वो इतना कुंद ज़हन और गबी है कि अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए काला कदा, तो सामे को बात समझ में नहीं आएगी। तो सामे के कुंद ज़हन और गबी होने पर चोट लगाने के लिए, तारीज़ करने के लिए, तंज़ करने के लिए यहाँ पर लफ्ज़ को ज़िक्र किया जाता है अमरुन काला कदा। तो ये तीसरा मकाम है जो कि लफ्ज़ के ज़िक्र करने का तकाज़ा करता है। चौथा मकाम देखें, तस्जील अला सामे। अब तस्जील अला सामे इसका क्या मतलब है? सामे मतलब सुनने वाले के सामने हुक्म को तस्जील यानी इकरारनामे के तौर पर बयान करना, ताकि जो सामे है उसके लिए इनकार की गुंजाइश ना रहे। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है जैसे कि हाकिम मुखातब से इकरार करवाए कि जो मुखातब है वो इनकार ना कर सके। तो हाकिम मुखातब से इकरार करवाने के लिए गवाह से ये वाली बात पूछता है, हल अकर्रा ज़ैदुन हादा बिअन्ना अलैहि कदा, क्या ज़ैद ने इकरार किया था कि उसके ज़िम्मे इतने रुपए लाजिम हैं। मिसाल के तौर पे जो ज़ैद है उसके ख़िलाफ़ दावा किया गया कि ज़ैद ने फ़लाँ के इतने रुपए देने थे और ज़ैद ने किसी मौके के ऊपर इकरार किया था और इस इकरार का जो गवाह था वो कोई ना कोई वहाँ पर मौजूद था। अब जो हाकिम था उसने उस गवाह को भी बुलवा लिया और उसने ज़ैद को भी बुलवा लिया। अब हाकिम गवाह के सामने ये वाली बात कहता है, हल अकर्रा ज़ैदुन हादा बिअन्ना अलैहि कदा, क्या ज़ैद ने इस बात का इकरार किया था कि मैंने फ़लाँ के 1000 रुपये देने हैं। अब यहाँ पर देखें जो गवाह है, गवाह अगर इतनी बात कह देता नाम अकर्रा,
تو بات کافی تھی، لیکن یہاں پر جو گواہ ہے، گواہ نے یہاں پر صرف اقرہ نہیں کہا بلکہ یہاں پہ زید کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ تو یہاں پر جو زید کے لفظ کو ذکر کیا گیا ہے تو یہ اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ جو مخاطب ہے وہ انکار نہ کر سکے، اور جو حکم ہے اس کو بطور اقرار کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی اسی زید نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس پر فلاں کا اتنے روپے واجب ہیں۔ اگلا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ سامع پر حکم کو بطور اقرار کے پیش کرنا یہاں تک کہ اس کے لیے انکار نہ آ سکے، مطلب یہ کہ اس کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، جیسا کہ جو حاکم ہے وہ کسی گواہ سے کہتا ہے حل اقر رزید ہذا بان علیہ کذا، کیا زید نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس نے فلاں کے اتنے روپے دینے ہیں؟ تو گواہ کیا کہتا ہے؟ نعم جی ہاں، زید نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس نے فلاں کے اتنے روپے دینے ہیں۔ پانچواں مقام دیکھیں، تعجب۔ یہ پانچواں مقام ہے جو کہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ لفظ کو ذکر کیا جائے، لفظ کو حذف نہ کیا جائے۔ اظہار تعجب یہ اس وقت ہوتا ہے جب حکم کے اندر کوئی انوکھا پن، کوئی ندرت ہوتا ہے، کوئی حیران کن والی بات پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے ایک تذکرہ ہو رہا تھا علی کا تذکرہ ہوتا رہا، پھر آگے جو ہے وہ کہنے والا یہ والی بات کہتا ہے علی یقاوم الاسد، علی وہ شیر سے مقابلہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو علی ہے نا، اس کا تذکرہ پہلے ہو رہا تھا، پتہ تھا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، علی کی ہو رہی ہے۔ اگر صرف اتنی بات کہہ دی جاتی یقاوم الاسد کہ وہ شیر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے جب پہلے تذکرہ علی کا ہو رہا ہے تو وہ سے مراد بھی علی ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو علی ہے اس لفظ کو ذکر کیا ہے، اس لفظ کو حذف نہیں کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تعجب کا اظہار کرنا مقصد ہے کہ علی شیر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، تو اس اظہار تعجب کے لیے یہاں پر علی کو ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیر کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ ایک انوکھا اور ایک حیران کن کام ہے، تو حکم کے اندر انوکھا پن، ندرت پائی جا رہی تھی، اسی وجہ سے یہ تقاضا کیا کہ اظہار تعجب کے لیے لفظ کو ذکر کیا جائے، حذف نہ کیا جائے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ تعجب کے اظہار کے لیے جبکہ حکم کیا ہو، عجیب و غریب ہو، انوکھا ہو، جیسے کہ علی یقاوم الاسد، آپ یہ والی بات اس وقت کہیں گے معصب کی غیر ہی، جب علی کا جو تذکرہ ہے وہ پہلے گزر چکا ہو۔ چھٹا مقام دیکھیں، تعظیم اور اہانت۔ اس کو اگر آپ اے شمار کریں گے تو یہ چھٹا مقام ہے، اگر تعظیم کو الگ شمار کریں گے، اہانت کو الگ شمار کریں گے تو یہ چھٹا اور ساتواں مقام ہے۔ یہ اسباب ذکر میں سے چھٹا مقام ہے، یعنی یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ لفظ کو ذکر کیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظ ایسا ہو جس سے تعظیم اور اہانت کا معنی سمجھ میں آتا ہو۔ مثال کے طور پہ سوال کرنے والا سوال آپ سے یہ کرتا ہے حل رجع القائد، کیا جو سپہ سالار ہے یا پھر جو قائد ہے وہ واپس لوٹ آیا ہے؟ اب آپ اس کے جواب کے اندر اگر یہ کہتے ہیں نعم رجع، یا آپ کہتے ہیں نعم رجع القائد، تو اب اس کے اندر نہ تو تعظیم تھی نہ ہی اہانت تھی، لیکن اگر آپ قائد کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کہا؟ نعم، آپ نے کیا کہا؟ رجع المنصور۔ اب یہ جو منصور ہے یعنی جس کی مدد کی گئی، مطلب جو فتح یاب ہو کر واپس آیا ہے، یہ لفظ ایسا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے تعظیم کے اوپر، تو لفظ تعظیم کا فائدہ دیتا ہے۔ اب یہاں پر تعظیم کے اظہار کے لیے لفظ کو ذکر کیا جائے گا، اگر آپ اس لفظ کو ذکر نہیں کریں گے تو پھر جو تعظیم ہے اس کے اوپر دلالت نہیں ہو سکے گی۔ یا اسی طریقے سے محزوم، مطلب یہ کہ جو شکست خوردہ ہو، جو شکست کھا کر واپس لوٹا ہو، اگر آپ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں نا رجع، یا آپ کہہ دیتے رجع القائد، تو جو یہاں پر اہانت ہے، توہین ہے، اس کے اوپر دلالت نہیں ہوگی، اور یہ جو محزوم ہے یہ توہین کے اوپر واضح طور پر دلالت کرتا ہے، تو توہین پر دلالت کرنے کے لیے یہاں پر محزوم کے لفظ کو ذکر کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا رجع المحزوم، کہ وہ جو قائد ہے، سپہ سالار ہے، وہ لوٹا تو ہے لیکن اس حالت کے اندر لوٹا ہے کہ اس کو شکست ہو چکی ہے۔ تو تعظیم کے اظہار کے لیے بھی اور اسی طریقے سے توہین کے اظہار کے لیے بھی لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن وہ لفظ ایسا ہونا چاہیے جو کہ توہین اور اسی طریقے سے تعظیم پر واضح طور پر بغیر کسی واسطے کے دلالت کرتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا دوسرا باب ہے فی الذکر والحذف، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حذف کے دوائی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَمِن دَوَائِلِ الْحَذْفِ إِخْفَاءُ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ نَحْوُ أَقْبَلَ تُرِيدُ عَلِيًّا مَثَلًا وَتَأَتِّ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ نَحْوُ لَئِيمٌ خَسِيسٌ بَعْدَ ذِكْرِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى تَعْيِينِ الْمَحْذُوفِ وَلَوْ ادِّعَاءً نَحْوُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَوَهَّابُ الْأُلُوفِ وَاخْتِبَارُ تَنَبُّهِ السَّامِعِ أَوْ مِقْدَارَ تَنَبُّهِهِ نَحْوُ نُورُهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ أَوْ وَاسِطَةُ عَقْدِ الْكَوَاكِبِ۔ عبارت ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حذف کے دوائی میں سے کام کو چھپانا ہے مخاطب کے علاوہ سے، جیسا کہ وہ آ گیا اور آپ مراد لے رہے ہوں علی کو، مثال کے طور پہ،
اور ضرورت کے وقت انکار کو لے کر آنا، جیسا کہ کمینہ اور گھٹیا آدمی کسی مخصوص شخص کے ذکر کے بعد، اور محذوف چیز کی تعیین پر تنبیہ کرنے کے لیے اگرچہ یہ بطور دعویٰ ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ہر چیز کا خالق اور ہزاروں دینے والا، اور سامع کی سمجھداری کے امتحان کے لیے یا پھر اس کی سمجھداری کی مقدار معلوم کرنے کے لیے، جیسا کہ اس کا نور سورج کے نور سے حاصل شدہ ہے اور ستاروں کے ہار کا بہترین حصہ ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ دو سبقوں کے اندر ہم نے ان مقامات کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا جہاں پر جو مقام ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لفظ کو ذکر کیا جائے، حذف نہ کیا جائے۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ اسباب کی وجہ سے کلام کے بعض حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے جن کو دوائی حذف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ دوائی حذف کے کون کون سے مقامات ہیں اور ان کی کیا کیا مثالیں ہیں، ایک ایک کر کے ان سب کو ذکر کریں گے۔ دیکھیں، جن اسباب کی وجہ سے کبھی مسند لے اور کبھی مسند یا ان دونوں کے متعلقات کو حذف کر دیا جاتا ہے، ان کو دوائی حذف کہتے ہیں۔ یہ کل 10 مقامات ہیں جو کہ ایک ایک کر کے ذکر کیے جائیں گے۔ ان میں سے جو پہلا مقام ہے وہ ہے اخفاء الامر عن غیر المخاطبی، یعنی مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو چھپانا۔ یعنی متکلم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو تو بات کا پتہ چل جائے، لیکن دوسروں سے کوئی بات پوشیدہ رکھنی ہوتی ہے، اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے علی کا بتانا ہے کہ علی آ گیا، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ علی آ گیا، آپ صرف یہ کہتے ہیں اقبالہ، وہ آ گیا۔ اب مخاطب کو تو پتہ ہے کہ بات علی کی ہو رہی ہے، لیکن جو مخاطب کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کس کے آنے کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں پر اس کام کو، اس امر کو پوشیدہ رکھنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ والا جو حذف ہے اس وقت صحیح ہوگا جب مخاطب کو محذوف پر قرینہ قائم ہونے کا علم ہو۔ فرما رہے ہیں کہ حذف کے دوائی میں سے پہلا کیا ہے، کسی کام کو پوشیدہ رکھنا مخاطب کے علاوہ سے، جیسا کہ آپ کہیں اقبالہ، یعنی وہ آ گیا، ترید علی مثلا، مثال کے طور پہ آپ علی کو مراد لے رہے تھے، لیکن آپ نے علی کا صراحتاً ذکر نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ جو دوسرا مقام ہے، یہ دوسرا داعیہ حذف کا، وہ ہے تاکہ ضرورت کے وقت انکار کو لانا یہ آسان ہو سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ دوائی حذف میں سے ایک داعیہ یہ ہے کہ جو متکلم ہے وہ کسی لفظ کو اس لیے حذف کر دیتا ہے تاکہ بوقت ضرورت انکار کرنا آسان ہو۔ مثال کے طور پہ کسی خاص شخص کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ یہ والا لفظ کہتے ہیں، لئیم، خسیس، کمینہ آدمی، رذیل آدمی، گھٹیا آدمی، کنجوس آدمی، آپ یہ کہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ آدمی کمینہ ہے یا وہ آدمی گھٹیا ہے، صرف آپ اتنا کہتے ہیں لئیم، خسیس، کنجوس، مکھی چوس، یہ والے جو آپ لفظ بولتے ہیں۔ تو اب اگر وہ شخص بعد میں آ کے یہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ والے الفاظ کیوں کہے ہیں، تو آپ وہ یہ والی بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو یہ والی بات کہہ کر تیرا مراد لینے کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ میں نے کسی اور کا ارادہ کیا ہے۔ تو لہذا یہاں پر دیکھیں، اگرچہ مراد وہی شخص تھا لیکن اس شخص کا جو نام ہے اس کو حذف کر دیا تاکہ بوقت ضرورت آدمی اپنی بات سے پھر سکے، اپنی بات کا انکار کر سکے۔ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات لفظ کو اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت انکار کو لانا آسان ہو یا انکار کیا جا سکے، جیسے کہ لئیم کمینہ ہے، خسیس گھٹیا ہے، بعد ذکر شخص معین، بعد اس کے کہ آپ نے کسی ایک متعین شخص کا تذکرہ کر دیا، پھر آپ یہ والے لفظ استعمال کرتے ہیں لئیم خسیس۔ آگے چلیں، تیسرا مقام، تنبیہ علی تعیین المحذوف ولو ادعاء، یعنی مخاطب کو محذوف کی تعیین پر تنبیہ کرنا۔ دوائی حذف میں سے تیسرا سبب یہ ہے کہ جو مخاطب ہے اس کو محذوف کے متعین ہونے پر تنبیہ کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو محذوف ہے وہ متعین ہے، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے، خواہ یہ جو تعیین ہے یہ بطور دعویٰ کے ہی کیوں نہ ہو۔ تعیین کی گویا کہ دو قسمیں بنیں گی، ایک تعیین ہوگی تعیین حقیقی، دوسری ہوگی تعیین ادعائی۔ ادعائی کا کیا مطلب ہے؟ بطور دعویٰ کے، یعنی جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ محذوف متعین آدمی ہے۔ تعیین حقیقی کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال لے کر آئے ہیں، جیسا کہ کہا جائے خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق۔ اصل میں یہاں پہ کیا تھا؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو دیکھیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، تو یہاں پر دیکھیں جو محذوف ہے وہ متعین ہے،
اس محذوف کے متعین ہونے پر تنبیہ کرنے کے لیے یہاں پر لفظ اللہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ تو مثال ہوگی تعین حقیقی کی۔ تعین ادعائی کی کیا مثال ہے؟ جیسے کہ یہ کہا جائے وہاب الالوف، ہزاروں دینے والا، ہزاروں ہدیہ کرنے والا، ہزاروں ہبہ کرنے والا۔ اصل میں یہاں پہ کیا تھا؟ سلطان وہاب الالوف، کہ جو بادشاہ ہے وہ ہزاروں دینے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو تعین ہے یہ تعین ادعائی ہے، گویا کہ متکلم بطور دعوے کے یہ والی بات کہہ رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں دینے والا یہ صرف بادشاہ ہی ہو سکتا ہے، بادشاہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو محذوف ہے اس کو متعین ہونے پر تنبیہ کرنے کے لیے یہاں پر جو سلطان ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ یہ جو تعین ہے یہ تعین بطور دعوے کے ہے، کیونکہ یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ صرف بادشاہ ہی ہزاروں لاکھوں دے سکتا ہے، اور بھی بہت سے سخی موجود ہیں دنیا میں جو کہ ہزاروں لاکھوں دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اور تنبیہ کرنے کے لیے محذوف کے متعین ہونے پر اگرچہ یہ بطور دعویٰ کے ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ خالق کل شیء یہ ہوگی تعین حقیقی کی مثال، اور وہاب الالوف یہ ہوگی تعین ادعائی کی مثال۔ 3 مقامات کے بعد چوتھا مقام دیکھیں، اختبار تنبہ السامع، سامع کی فہم کا، سمجھداری کی آزمائش کرنا، اس کا امتحان لینا۔ دوائی حذف میں سے یہ چوتھا سبب ہے کہ سامع کی سمجھداری اور بیداری کے امتحان لینا کہ کیا وہ بات کی تہ تک پہنچ سکتا ہے یا پھر تہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو لہذا متکلم اس کی آزمائش کے لیے کسی لفظ کو حذف کر دیتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ کہا جائے نورہ مستفاد من نور الشمس، اس کا نور سورج کے نور سے مستفاد ہے، لیا گیا ہے، حاصل شدہ ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو نورو ہے نا یہ اصل میں تھا نور القمری، کہ چاند کا نور۔ اب متکلم نے کیا کیا کہ یہ جو قمر تھا اس لفظ کو حذف کر کے اس کی جگہ پر ضمیر لے آئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ سامع کے فہم کی آزمائش کرنا ہے کہ کیا وہ بات کی تہ تک پہنچ سکتا ہے یا پھر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے مقدار تنبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامع کی سمجھداری کی مقدار معلوم کرنے کے لیے حذف کر دینا کہ سامع کی فہم کتنی تیز ہے، کیا قرائن خفیہ کی وجہ سے کہ وہ محذوف کی تعیین پر متنبہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا سلیقہ فہم یہ کس درجے کا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال لے کر آئے ہیں واسطۃ عقد الکواکب، ستاروں کے ہار کا امام ہے، یعنی بہترین جوہر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ جو کہا گیا نا واسطۃ عقد الکواکب، کواکب یہ کوکب کی جمع ہے، ستارے کو کہا جاتا ہے، عقد کہتے ہیں ہار کو، اور واسطہ کہتے ہیں عمدہ جوہر کو، جو ہار کے بیچ کے اندر رکھا جاتا ہے، جو بڑا سا ہیرا ہوتا ہے نا، جو گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں، درمیان میں جو بڑا ہیرا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ستاروں کے ہار کا بہترین جوہر ہے یا بہترین امام ہے یا بڑا امام ہے، تو کواکب ستاروں میں سے جو سب سے عمدہ ہے وہ قمر ہی ہے، اس لیے کواکب کے ہار میں قمر ہی واسطہ ہوا۔ اب اس قرینہ کی وجہ سے جو مسند الیہ یعنی قمر تھا اس کو حذف کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ آیا یہ جو سامع ہے اس کی فہم کی مقدار کتنی ہے، وہ اس قرینہ کی وجہ سے اس مسند الیہ یعنی قمر تک اس کا ذہن پہنچتا ہے یا پھر اس کا ذہن نہیں پہنچتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے یہاں پر قمر کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو یہی کہا کہ جو سامع کی فہم ہے اس کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے بھی یہاں پر مسند الیہ کو یا کسی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا دوسرا باب ہے فی الذکر والحذف، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ کو حذف کرنے کے 3 مزید مقامات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَذَيْقُ الْمَقَامِ إِمَّا لِتَوَجُّهٍ عَنْهُ نَحْوُ قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتُ عَلِيلٌ سَهْرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيلٌ، وَإِمَّا لِخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَةٍ نَحْوُ قَوْلُ الصَّيَّادِ غَزَالٌ والتعظیم والتحقیر لصونہ اللسانک او صون لسانک عنہ، فالاول نحو نجوم السماء والثانی نحو قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثهم، والمحافظۃ علی وزن نوسجع، فالاول نحو نحن بما عندنا وانت بما عندک راز والرأی مختلف، والثانی نحو ما ودعک ربک وما قلی۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ یا پھر لفظ کا حذف مقام کی تنگی کی وجہ سے ہوگا یا تو کسی درد کی وجہ سے ہوگا، جیسا کہ شاعر کا شعر ہے، اس نے مجھ سے کہا کیسے ہو تم، میں نے کہا بیمار ہوں، ہمیشہ کے لیے جاگنا ہے اور لمبا غم ہے۔ یا پھر فرصت کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے مقام کی تنگی ہوگی، جیسا کہ شکاری کا قول ہے غزال۔
یا پھر لفظ کا حذف تعظیم اور تحقیر کی وجہ سے ہوگا، یا تو تعظیم اور تحقیر کو اپنی زبان سے بچانے کے لیے یا پھر اپنی زبان کو اس سے بچانے کے لیے۔ پہلے کی مثال جیسا کہ نجوم السمائن، اور دوسرے کی مثال جیسا کہ قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثہم۔ یا پھر لفظ کا حذف وزن یا سجع کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ پہلے کی مثال جیسا کہ نحن بما عندنا وانت بما عندک راض والراج مختلف، اور دوسرے کی مثال جیسا کہ ما ودعک ربک وما قلی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دوائی حذف کا بیان چل رہا ہے۔ جو پہلے 4 داعیے تھے وہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لیے ہیں، یہاں سے مزید 3 داعیوں کو بیان کیا جائے گا۔ تو جو 5واں داعیہ ہے وہ ہے ضیق مقام۔ اب یہ ضیق مقام کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام کی تنگی۔ اب یہ جو مقام کی تنگی ہے، یہ مقام کی تنگی اظہار درد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ تکلیف اور درد کی وجہ سے کلام طویل سے طبیعت نفرت کرتی ہے، اس لیے مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے، شاعر کا یہ والا قول ہے، قال علی، اس نے مجھ سے کہا، کیف انت، تم کیسے ہو؟ تو میں نے کہا علیل، علیل کہتے ہیں بیمار کو۔ سحر، یہ ساحرہ یسحر، باب اس کا سامیہ یسمع ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جاگنا۔ دائم، دامہ یدوم، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے ہمیشہ، یعنی ہمیشہ کا جاگنا ہے۔ اور حزن کہتے ہیں غم کو، طال یطول سے طویل ہے، اس کا مطلب ہے لمبا ہونا۔ ہمیشہ کا جاگنا ہے اور لمبا غم ہے۔ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب اس نے پوچھا نا کیف انت، تو شاعر نے کیا کہا؟ علیل۔ اصل میں اس نے یہ کہنا تھا انا علیل، میں بیمار ہوں، لیکن یہاں پر مقام کی تنگی تھی۔ مقام کی تنگی اس لیے ہے کہ یہاں پر تکلیف اور درد کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور تکلیف اور درد کے اظہار کے وقت کلام طویل سے طبیعت نفرت کرتی ہے، لہذا یہاں پر جو انا لفظ تھا، جو مسند الیہ تھا، مبتدا تھا، اس کو حذف کر دیا گیا اور صرف اتنا کہہ دیا گیا علیل۔ دیکھیں، مقام کی تنگی یا تو ہوتی ہے درد کی وجہ سے، اس کی مثال آ چکی ہے۔ دوسرا بتا رہے ہیں کہ مقام کی جو تنگی ہے وہ وقت اور فرصت کے نکل جانے کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ لفظ کو یعنی مسند الیہ کو ذکر کریں گے تو پھر جو فرصت ہے یا جو وقت ہے وہ نکل جائے گا، جس کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ جو صیاد کہتے ہیں شکاری کو، شکاری کہے غزال، غزال کہتے ہیں ہرن کو۔ اب اصل میں جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے ہادہ غزال، یہ ہرن ہے، لیکن یہاں پر شکاری نے ہادہ کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے بلکہ اس نے صرف کہہ دیا غزال۔ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے شکاری کو ہادہ غزال کہہ کر متوجہ کرے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ موقع نکل جائے اور یہ والا جو ہرن ہے یہ بھاگ جائے، جس کی وجہ سے شکار نہ ہو سکے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں مقام کی تنگی ہے، لیکن یہ جو مقام کی تنگی ہے یہ وقت اور موقع نکل جانے کے خوف کی وجہ سے پائی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں خوف کی وجہ سے مقام کی تنگی۔ اب یہ خوف کس چیز کا ہے؟ فوات فرصت، فرصت کے فوت ہو جانے کا خوف ہو، جیسا کہ شکاری کا قول ہے غزال۔ مقامات حذف میں سے 5 مکمل ہو چکے ہیں۔ چھٹا داعیہ دیکھیں اظہار تعظیم اور اظہار تحقیر کے لیے۔ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ متکلم اپنی زبان کو محذوف کے ذکر کرنے کے قابل نہیں سمجھتا ہے، وہ محذوف کے نام لینے کو بے ادبی پر محمول کرتا ہے، تو لہذا وہ یہاں پر حذف کر دیتا ہے، لفظ کو ذکر نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے نجوم السمائن، اصل میں تھا ہم نجوم السمائن، وہ لوگ آسمان کے ستارے ہیں۔ یہ جو تھا نا ہم، جو کہ مسند الیہ ہے، متکلم اس نام کو یا اس لفظ کو زبان پر لانے کو بے ادبی سمجھتا ہے، ان کی عظمت کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، اس کا حذف کر دیتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اظہار تعظیم کے لیے کیوں؟ لسونہ، اس وجہ سے کہ وہ مسند الیہ کو بچانا چاہتا ہے، اللسانی کا، تمہاری زبان سے، یعنی وہ اپنی زبان کو اس قابل نہیں سمجھتا ہے کہ مسند الیہ کا تذکرہ میری زبان پر آئے، لہذا وہ مسند الیہ کو حذف کر دیتا ہے۔ یہ جو عبارت ہے نا لسونہ اللسانی کا، اس کا تعلق ہے تعظیم کے ساتھ۔ اب آگے دیکھیں او صون لسانک عنہ، یہ جو ہے نا صون لسانک عنہ، اس کا تعلق ہے تحقیر کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم محذوف کو اس قدر حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ اس سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، گویا کہ محذوف اتنا قبیح اور اتنا برا ہے کہ اس کو اپنی زبان پر لا کر متکلم اپنی زبان کو گندہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال لے کر رہے ہیں قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثہم، وہ لوگ ایسی قوم ہیں جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو بات آہستہ کرتے ہیں۔ اب یہ بات آہستہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی آواز سن نہ لے، آواز سننے کا تو کہیں اس کو کھانے میں شریک نہ کرنا پڑ جائے۔ تو اتنی یہ بدبخت قوم ہے
اور اتنی یہ حقیر قوم ہے کہ دوسروں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہیں کرنا چاہتی ہے، تو لہذا ایسی قوم کا تذکرہ زبان پر کیوں لایا جائے؟ تو جو متکلم ہے ایسی قوم کے تذکرے کو زبان پر لانے سے محفوظ کرتا ہے اپنی زبان کو، اور یہاں پر یہ تھا نا ہم کو حذف کر کے صرف یہ کہہ دیتا ہے قوم اذا اکلوا وقفوا حدیثہم، تو اب مطلب کیا بنے گا؟ لسانکا، سون لسانکا یعنی تمہاری زبان کو بچانے کے لیے، انہو اس سے، کس سے؟ یعنی اس مسند الیہ سے جس کو متکلم نے حذف کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسند الیہ ایسا حقیر ہے کہ متکلم اس کو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا ہے۔ آگے دیکھیں والمحافظۃ علی وزن او سجع، دوائی حذف میں سے یہ 7واں سبب ہے جہاں پر لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے وزن شعر اور کلام مکفہ کی رعایت کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وزن عروضی باقی رہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ لفظ کو حذف نہیں کریں گے تو جو شعر کا وزن ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، جس کی وجہ سے لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے؟ اس کی مثال یہ ہے نحن بما عندنا وانت بما عندک راز والرای مختلف۔ اب اصل میں عبارت یہ ہے نحن بما عندنا رازونا، ہمارے پاس جو بات ہے ہم اس کے اوپر راضی ہیں، اور تمہارے پاس جو چیز ہے تم اس کے اوپر راضی ہے، اور رائے مختلف ہوتی رہتی ہے۔ اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو شاعر ہے نا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کی آراء کے اندر اختلاف ہوتا رہتا ہے، کسی قوم کی کوئی رائے ہوتی ہے، کسی قوم کی کوئی رائے ہوتی ہے، تو رائے کے اندر اختلاف میں تعجب نہیں کرنا چاہیے، اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ کس کو حذف کیا گیا ہے؟ وہ یہ ہے رازون کا لفظ۔ اصل میں یہاں پر اگر اس رازون کے لفظ کو ذکر کیا جاتا اور یہ کہا جاتا نحن بما عندنا رازونا، تو جو شعر کا وزن ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ شعر کے وزن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، جس کو وزن عروضی بھی کہا جاتا ہے، وزن عروضی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے رازون کے لفظ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سجا کی حفاظت کے لیے بھی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں سجا کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ سجا سے مراد ہے کلام نثر کے جو فقرے ہیں وہ ایک ہی حرف کے اوپر ہوں، جیسے ہوتا ہے نا کہ وزن ہوتا ہے، وہ شعری کلام کے اندر جس طریقے سے وزن پایا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو نثری کلام ہے، جو شعری کلام کی ضد ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے فقرے ایک ہی حرف کے اوپر ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے سجا بندی۔ تو سجا بندی کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات کسی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال قرآن مجید میں آتا ہے نا ما ودعاک ربک وما قلی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اصل میں یہ تھا ما ودعاک ربک وما قلاک، یہ جو کاف ضمیر تھی مفعول کی یہ لفظ تھا یہاں پہ، لیکن یہ جو کاف ضمیر تھی اس کو حذف کر دیا گیا۔ اس کو حذف کیوں کیا گیا ہے؟ وہ صرف سجا بندی کی رعایت کے لیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے نا پوری سورت کو، سورہ ضحیٰ کو، تو آخر میں ایسے ہی ہے، آخر میں آپ کو الف نظر آئے گا، والضحیٰ آخر میں الف ہے، واللیل اذا سجا یہاں پر بھی آخر میں الف ہے، ما ودعاک ربک وما قلی، تو یہاں پر بھی آخر میں الف کو برقرار رکھنے کے لیے جو کاف ضمیر تھی اس کو حذف کر دیا گیا۔ اگلی آیت دیکھیں گے اس میں بھی ایسے ہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری آیتوں کے آخر میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے۔ اگر یہاں پر کاف ضمیر جو کہ مفعول کی ضمیر ہے اس کو ذکر کیا جاتا تو جو سجا تھا، جو کلام نثری میں جو ایک حرف کے اوپر آیت کا اختتام ہو رہا تھا، یہ سجا بندی ٹوٹ جانی تھی، تو اس سجا بندی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہاں پر جو کاف ضمیر مفعول کی تھی اس کو حذف کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے کہا گیا ما ودعاک ربک وما قلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا دوسرا باب ہے فی الذکر والحذف، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حذف کی آخری صورت پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں والتعمیم باختصار النحو واللہ یدعو الی دار السلام ای جمیع عبادہ لأن حذف المعمول یؤذن بالعموم والادب نحو قول الشاعر قد طلبنا فلم نجد لک فی السؤدد والمجد والمکارم مثلا وتنزیل المتعدی منزلۃ اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول نحو هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ويعد من الحذف اسناد الفعل الى نائب الفاعل فيقال حذف الفاعل للخوف منه وعليه او للعلم به او الجهل نحو سرق المتاع وخلق الانسان ضعیفا۔ ترجمہ دیکھ لیں اور اختصار کے لیے کسی لفظ کو عام کرنا، جیسا کہ واللہ یدعو الی دار السلام یعنی جمیع عبادہ، اس لیے کہ معمول کو حذف کرنا یہ خبر دیتا ہے عموم کی۔ اور ادب کے لیے جیسا کہ شاعر کا قول ہے ہم نے طلب کیا ہم نے نہیں پایا تیرے مثل سرداری میں اور بزرگی میں اور اچھے اخلاق میں کوئی مثال۔ اور متعدی کو لازم کے مرتبہ پر اتارنا معمول کے ساتھ غرض کے متعلق نہ ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اور حذف میں سے شمار کیا جاتا ہے فعل کی اسناد کرنا نائب فاعل کی طرف،
لہذا کہا جائے گا فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے خوف کی وجہ سے فعل سے، یا پھر فاعل پر خوف کی وجہ سے، یا پھر حذف کیا جاتا ہے فاعل کے معلوم ہونے کی وجہ سے یا اس کے جاہل ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ سُرِقَ المتاع اور خُلِقَ الانسان ضعیفا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ حذف کرنے کے کل داعیے وہ 10 ہیں، ان میں سے جو 7 داعیے ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو آخری 3 داعیے ہیں وہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے۔ اس میں سے 8واں داعیہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں التعمیم باختصار، مطلب یہ ہے کہ اختصار کا لحاظ کر کے کسی چیز کو عام کرنا۔ یہ دواعی حذف میں سے 8واں سبب ہے کہ اختصار کی وجہ سے حکم کو عام کرنا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو یدعو ہے اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو کہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اس کا مفعول کیا ہے؟ مفعول یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کا جو مفعول ہے نا، مفعول یہ ہے جمیع عبادی، تو عبارت اس طریقے سے بنے گی واللہ یدعو جمیع عبادہ الی دار السلام۔ اب یہ جو جمیع عبادہ جو مفعول تھا یدعو کا، اس مفعول کو حذف کر دیا۔ یدعو کے مفعول کو حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یدعو کا مفعول بلا کسی قرینے کے حذف ہوگا تو یہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، تو تعمیم کا فائدہ دینے کی غرض سے کلام کے اندر اختصار پیدا کیا ہے اور مفعول کو حذف کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک مقام ہے جس کی وجہ سے کسی فعل کو یہ بھی ایک مقام ہے، تو یہ بھی ایک مقام ہے جس کی وجہ سے کسی لفظ کو کلام سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ 9واں مقام دیکھیں ادب۔ ادب کی غرض سے بھی بعض اوقات کلام سے کسی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال میں ایک شاعر کا شعر لے کر آئے ہیں، ترجمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہم نے طلب کیا ہم نے نہیں پایا تیرے مثل سرداری میں، اور اسی طریقے سے مجد اور مکارم میں۔ مجد کہتے ہیں بزرگی میں، مکارم کہتے ہیں اچھے اخلاق، اچھے اوصاف میں، ہم نے تیری مثل کسی کو نہیں پایا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ طلب یطلب اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، واجد یجد اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، سودد یہ سیادت سے ہے، باب اس کا ناصرہ آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سردار ہونا، اور مجد اس کا باب بھی ناصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگ ہونا، اور مکارم یہ مکرومتن کی جمع ہے، اچھے اخلاق یا اچھے اوصاف اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا ہے، اب محل استشہاد کو سمجھ لیں۔ محل استشہاد یہ ہے قد طلبنا، اصل میں یہ جو طلبنا ہے اس کے بعد یہاں پر مفعول محذوف ہے، اور وہ مفعول کیا ہے؟ مثل کا، یعنی جو شاعر ہے وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے سردار ہم نے تیری مثل کو طلب کیا، لیکن یہ جو مثل مفعول تھا اس مفعول کو بوجہ ادب کے حذف کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ محبوب کے سامنے صراحتاً اس کی مثل کو طلب کرنا یہ ادب کے خلاف تھا، تو گویا کہ اس کا ہم مثل یہ کالعدم ہے۔ مفعول کو حذف کرنے کی وجہ سے جو ممدوح ہے یعنی جس کی شاعر تعریف کر رہا ہے اس کو خوشی حاصل ہوگی، تو اسی وجہ سے یہاں پر مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے بوجہ ادب کے۔ تو ادب یہ بھی ایک قرینہ ہے جس کی وجہ سے کلام سے کسی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مقام دیکھیں تنزیل المتعدی منزلۃ اللازم، یہ آخری مقام ہے دواعی حذف میں سے، یعنی فعل متعدی کو فعل لازم کے مرتبے پر اتارنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو فعل لازم ہوتا ہے اس کے لیے مفعول نہیں ہوتا ہے، لیکن جو فعل متعدی ہے وہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل متعدی کو فعل لازم کے مرتبہ پر اتارتے ہوئے اس کا جو مفعول ہے یا اس کا جو معمول ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت حذف کیا جاتا ہے جب کہ اس کے معمول سے کسی قسم کی کوئی غرض نہ ہو، کسی قسم کی غرض کا تعلق نہ ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو فعل آ رہے ہیں، ایک فعل ہے یہ یعلمون، دوسرا فعل ہے لا یعلمون، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر بھی علم ہوگا یہ متعدی ہے، اس میں تو ایک تو ہوگا نا عالم یعنی جاننے والا، اور ایک وہ ہوگا جس کو جانا جا رہا ہے، تو یہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس آیت میں غور کریں گے تو یہاں پر نہ تو یعلمون اس کا مفعول ذکر کیا ہے اور نہ ہی لا یعلمون اس کا مفعول ذکر کیا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یعلمون کا مفعول کیا ہے یا اسی طریقے سے لا یعلمون کا مفعول کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص وحی الہی کو نہیں جانتا ہے وہ گویا کہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو بتلانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ دو طبقے ہیں، ایک وہ ہے جن کے سامنے علم کی حقیقت ظاہر ہوئی ہے،
دوسرا وہ طبقہ جن کے سامنے علم کی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو دونوں طبقے ہیں یہ دونوں طبقے برابر ہو سکتے ہیں، یقیناً برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عدم برابری کو بتانا مقصد ہے، ان دونوں کے مفعول سے متکلم کی کوئی غرض متعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے متکلم یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مفعول کو یہاں پر حذف کر دیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ متعدی کو لازم کے مرتبہ پر اتارنا، یعنی جس طریقے سے لازم کا مفعول نہیں آتا ہے وہ اپنے فاعل پر تمام ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات متعدی کو بھی لازم کے مرتبہ پر اتار کر اس کے مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ لعدم تعلق الغرض بالمعمولی، کیوں حذف کیا جاتا ہے وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ جو مفعول کے ساتھ متکلم کی غرض کا تعلق نہیں ہوتا ہے، متکلم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ مثال کیا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ إِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات فعل معروف نہیں ہوتا، فعل مجہول ہوتا ہے، اور فعل مجہول کے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کا جو مفعول ہے اس کو فاعل کے مرتبہ پر اتار کر اس کو رفع دے دیا جاتا ہے، یعنی جو فعل ہے اس کی جو اسناد ہے وہ فاعل کی طرف نہیں، وہ نائب فاعل کی طرف کی جاتی ہے۔ اس عبارت میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل کی اسناد اگر نائب فاعل کی طرف ہو تو اس کو بھی از قبیل حذف شمار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ 10 مقامات تو وہ ہیں جہاں پر حذف کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بونس مقام ہے جہاں پر بھی کسی کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور حذف کس کو کیا جاتا ہے، وہ فاعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی حذف میں سے یہ بھی شمار کیا جاتا ہے کہ فعل کی اسناد اس کے نائب فاعل کی طرف ہو، یعنی جب فعل مجہول ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر فعل کی اسناد اس کے فاعل کی طرف نہیں کی جاتی ہے بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ ایک ایک کر کے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو پہلا مقام ہے جس کی وجہ سے فاعل کو حذف کر کے فعل کی اسناد نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات متکلم کو فاعل سے ڈر ہوتا ہے۔ اب یہ ڈر کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر فعل کی اسناد فاعل کی طرف کر دیں گے تو پھر اس صورت کے اندر نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، تو لہذا فعل کی اسناد فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال کیا ہے، اس کی مثال یہاں پر ذکر کی ہے سرق المتاع۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ کہا گیا کہ سامان چوری ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ سرق زید المتاع، زید نے سامان کو چوری کیا ہے۔ تو جو یہاں پر فاعل تھا زید، اس فاعل کی طرف اسناد نہیں کی ہے بلکہ متاع جو کہ مفعول تھا اسی کو نائب فاعل بنا کر فعل کی اس نائب فاعل کی طرف اسناد کر دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ متکلم کو فاعل سے کسی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اگر متکلم یہ کہتا ہے کہ سامان زید نے چوری کیا ہے تو ممکن ہے کہ زید اس کو کوئی نقصان پہنچا دے، تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ کہتا ہے سرق المتاع، یہ نہیں کہتا ہے کہ زید نے سامان چوری کیا ہے۔ دوسری صورت دیکھیں، او علیہ، یعنی فعل کی اسناد فاعل کے بجائے نائب فاعل کی طرف اس لیے کر دی جاتی ہے کہ متکلم کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جو فاعل ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ فاعل سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، دوسری صورت میں یہ ہے کہ فاعل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو اسناد ہے وہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ مثال یہی والی ہے سرق المتاع۔ اب یہاں پہ جو متکلم ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے سرق زید المتاع، اب جو متکلم ہے وہ زید جو کہ فاعل ہے سرقہ کا، اس کی طرف اسناد نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ متکلم کو خدشہ یہ ہے کہ اگر میں نے بتا دی زید نے چوری کی ہے تو کوئی زید کو قتل نہ کر دے، کوئی زید کو نقصان نہ پہنچا دے، تو زید یعنی فاعل کو نقصان پہنچانے سے بچنے کے لیے بھی جو اسناد ہے اور نسبت ہے وہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ یہ ہو گیا او علیہ۔ او للعلم بہ، نمبر 3، تیسرا مقام جہاں پر فعل کی اسناد فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے، وہ تیسرا مقام یہ ہے کہ فاعل معلوم ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فاعل فلاں ہے، تو جب معلوم ہے تو پھر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جو نسبت ہے وہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس کو ہم فعل کو معروف ذکر کرتے ہیں نا، خلقہ، اس کا جو فاعل تھا نا اللہ، وہ معلوم ہے سب کو، پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو جو فاعل ہے اس کے معلوم ہونے کی وجہ سے فعل کی اسناد فاعل کی طرف نہیں کی ہے بلکہ نائب فاعل انسان کی طرف کر دی گئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں او للعلم بہ، یعنی یہ جو بہ ہے نا، اس بہ کا تعلق ہے فاعل کے ساتھ، فاعل کے معلوم ہونے کی وجہ سے۔ چوتھا مقام دیکھ لیں، او الجہلی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فعل ہے اس کی اسناد فاعل کی طرف اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ فاعل کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب فاعل کا پتہ نہیں ہے تو اب فاعل کی طرف کیسے آپ اسناد کر سکتے ہیں؟ یہی والی مثال دیکھیں، سرق المتاع۔ اب یہاں پہ متکلم جو کہہ رہے ہیں نا سامان چوری ہو گیا،
وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے چوری کس نے کیا ہے۔ جب اس کو فائل کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ فائل کی طرف اسناد کیسے کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے یہاں پر اس نے فائل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کو نائب فائل بنا کر اس کی طرف اسناد کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا باب ہے فی الذکر والحذف یہاں تک مکمل ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا تیسرا باب ہے فی التقدیم والتاخیر، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تقدیم کا ضابطہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ من المعلوم انه لا يمكن النطق باجزاء الكلام دفعة واحدة بل لا بد من تقديم بعض الاجزاء وتاخير البعض وليس شيء منها في نفسه اولى بالتقديم من الاخر لاشتراك جميع الالفاظ من حيث الفاظ في درجة الاعتبار فلا بد من تقديم هذا على ذاك من داع يوجبه فمن الدواعي التشويق الى المتاخر اذا كان المتقدم مشيرا بغرابة نحو والذی حارت البریجۃ فیہ حیوان مستحدث من جماد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ والی بات معلوم ہے کہ ممکن نہیں ہے بولنا کلام کے اجزاء کے ساتھ ایک ہی مرتبہ، بلکہ ضروری ہے بعض اجزاء کو مقدم کرنا اور بعض اجزاء کو مؤخر کرنا، اور ان میں سے کوئی بھی اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم کرنے کے لحاظ سے اولا نہیں ہے دوسرے سے، اس لیے کہ تمام الفاظ اپنے الفاظ ہونے کی حیثیت سے اعتبار کے درجہ کے اندر مشترک ہیں۔ لہذا ضروری ہے ایک لفظ کو دوسرے پر مقدم کرنے کے لیے کسی داعیے کا ہونا جو کہ مقدم کرنے کو واجب کرے، اور دوائی میں سے شوق دلانا ہے مؤخر کا جبکہ مقدم اس کے انوکھے ہونے کی خبر دینے والا ہو، جیسے کہ اس کی مثال ہے اور وہ ذات جس کے بارے میں مخلوق حیران ہے وہ ایسا حیوان ہے جو کہ جماد سے پیدا ہوا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ تیسرا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے تقدیم و تاخیر کے بارے میں۔ اس تیسرے باب کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ کلام میں سے بعض اجزاء کو مقدم کیا جائے گا اور بعض اجزاء کو مؤخر کیا جائے گا۔ یہ کس سبب سے ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ غور کریں گے تمام الفاظ وہ لفظ ہونے کی حیثیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اگر آپ اعتبار کرتے ہیں نا جیسے کہ بالفرض 5 لفظ ہیں تو لفظ ہونے کے اعتبار سے پانچوں کے پانچوں لفظ برابر ہیں، تو لہذا کسی ایسے سبب کا ہونا چاہیے جو کہ تقدیم کا تقاضا کرے، تو اس باب کے اندر انہی اسباب تقدیم کو بیان کیا جائے گا۔ اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہ والی بات تو معلوم ہے کہ کلام کے اجزاء کا نطق کہتے ہیں بولنا ممکن نہیں ہے دفعتاً واحدہ ایک ہی مرتبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا یہ پورے کا پورا کلام ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں نے اس کو کیسے بولا ہے؟ میں نے پہلے یہ لفظ بولا، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ اگر میں کہوں کہ سارے کا سارا میں ایک ہی مرتبہ میں بول دوں تو ایسے نہیں ہو سکتا، میں کسی لفظ کو پہلے بولوں گا، کسی لفظ کو میں بعد میں بولوں گا۔ لہذا ضروری کیا ہے؟ بعض اجزاء جو ہیں کلام کے ان کو مقدم کر کیا جائے گا اور بعض اجزاء کو مؤخر کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ لفظ ہونے کے اعتبار سے تو سارے اجزاء برابر ہیں، جیسا کہ بالفرض یہاں پر اگر ہم مثال لیتے ہیں کہ 50 الفاظ ہیں تو الفاظ ہونے کے اعتبار سے تو سارے کے سارے 50 برابر ہیں، ہر ایک کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے پہلے مقدم کیا جائے، تو آپ کیسے کسی ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح دے سکتے ہیں؟ یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا، الفاظ میں سے یا کلام کے اجزاء میں سے کوئی جز بھی یا کوئی لفظ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم کرنے کے لحاظ سے اولا نہیں ہے دوسرے سے۔ کیوں اولا نہیں ہے؟ لِاشْتِرَاكِ فِي دَرَجَةِ الْاعْتِبَارِ، اس لیے کہ تمام الفاظ اپنے الفاظ ہونے کی حیثیت سے اعتبار کے درجہ میں مشترک ہیں۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ فَلَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِ هَذَا عَلَى ذَاكَ، لہذا اگر کوئی یہ والا لفظ ہے اس کو آپ دوسرے لفظ کے اوپر مقدم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی داعیہ ہونا چاہیے۔ وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا گزشتہ باب کے اندر کہ کچھ داعیے ہیں جو کہ لفظ کے ذکر کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، کچھ داعیے ہیں جو لفظ کے حذف کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی داعیہ ہونا چاہیے جو کہ کلام کو بعض الفاظ کو مقدم کرنے کا تقاضا کرے۔ اب وہ داعیے کون کون سے ہیں وہ یہاں سے بتا رہے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں فَمِنَ الدَّوَاعِي، داعیوں میں سے جو پہلا داعیہ ہے وہ ہے التشویق الی المتاخر۔ یہ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ان اسباب کو بیان کر رہے ہیں جو کہ تقدیم کے داعی اور باعث ہوتے ہیں۔ یہ کل 9 داعی ہیں، یہ جو 9 داعی ہیں جو کہ بعض اجزاء کو مقدم کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، ان میں سے جو پہلا داعیہ، آپ پہلا داعیہ کہہ لیں یا پھر آپ پہلا سبب کہہ لیں، وہ پہلا داعیہ یا پہلا سبب ہے التشویق، یعنی مخاطب کو شوق دلانا۔ کس چیز کا شوق دلانا؟ امر مؤخر کا شوق دلانا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب امر مقدم کسی حیرت انگیز اور نادر چیز کی خبر دیتا ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پہلا جملہ ایسے امر کے اوپر مشتمل ہو کہ جس سے دوسرے جملے کی طرف سامع کو شوق پیدا ہو، اور جو چیز شوق اور طلب کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ذہن کے اندر خوب راسخ ہو جاتی ہے۔
تو مخاطب کو مابعد والے کلام کا شوق دلانے کے لیے بھی بعض الفاظ کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے اس کے کچھ الفاظ دیکھ لیں شعر کے، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں اس کی تشریح کروں گا، اور پھر اس سے جو محل استشہاد ہے اس کو ہم واضح کریں گے۔ پہلا لفظ ہے کہ ہارا، باب اس کا آتا ہے سامعہ یسمع، ہارا یہارو، اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا۔ اور بریجہ، اس کی جمع آتی ہے برایا، اس کا معنی ہوتا ہے مخلوق۔ اور حیوان، آپ کو معلوم ہے حیوان جاندار کو کہتے ہیں، حیوانات اس کی جمع آتی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں مستحدث، استحدث یستحدث، باب اس کا آتا ہے استفعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ مستحدث یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے ایجاد کیا ہوا۔ اور جماد، باب اس کا نصر ینصر ہوتا ہے، جمد یجمد، اس کا مطلب ہوتا ہے جم جانا۔ اور جمادات کہا جاتا ہے بے جان اشیاء کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا حیوانات، نباتات، جمادات، جو بے جان اشیاء ہوتی ہیں جیسے کہ پتھر وغیرہ ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں شعر کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں مخلوق حیران ہے، پریشان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایسا حیوان ہے جو کہ ایک بے جان چیز یعنی گلی ہوئی ہڈیوں سے اثر نو پیدا ہونے والا ہے۔ اس حیوان کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حیوان مستحدث سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ایک ایک کر کے میں چند اقوال کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں حیوان مستحدث سے ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پتھر سے پیدا کیا تھا۔ تیسرے قول کے مطابق حیوان مستحدث سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکڑی سے ایک بہت بڑا سانپ بنا دیا تھا۔ چوتھے قول کے مطابق حیوان مستحدث سے مراد اس سے بعث بعد الموت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ مسلمان تو بعث بعد الموت کے قائل ہیں، کافر اس کے قائل نہیں ہے۔ اور پانچویں قول اس کے اندر ایک اور بھی ہے کہ اس سے مراد ایک پرندہ ہے جس کو قفس پرندہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی والا پرندہ ہے جو کہ اس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، فینکس جس کو کہا جاتا ہے نا انگلش کے اندر۔ یہ ایک فرضی اور خیالی پرندہ ہے، ایک قول کے مطابق اس سے یہ والا پرندہ مراد ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ اب اس کے اندر محل استشہاد کیا ہے؟ یعنی شعر کا وہ کون سا حصہ ہے جس سے ہم دلیل پکڑ رہے ہیں تشویق الی المتاخر کی، وہ بتا رہے ہیں۔ محل استشہاد یہ پہلا جملہ ہے والذی حارت البریۃ فیہ۔ دیکھیں جب شاعر نے یہ کہا نا کہ جس کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے، تو اب اس سے مخاطب کو سننے میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے، اور تو لہذا یہ پورے کا پورا جملہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو جملہ ہے نا یہ جملہ بنے گا اس کی خبر۔ اب لہذا یہ ذکر کیا حیوان مستحدث ہے جو کہ جماعت سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ والا جملہ ہے یعنی یہ متاخر جملہ ہے جس کی طرف شوق دلایا جا رہا ہے، تو لہذا جب یہ مؤخر جملہ ہے تو اس سے پہلے والا جملہ ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، کیوں؟ تاکہ مخاطب کو بعد والے جملے کی طرف شوق اور رغبت ظاہر ہو، رغبت حاصل ہو۔ تو لہذا یہ پہلا مقام ہے شوق دلانا بعد والے جملے کی طرف۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ پہلے والے کلام کے اندر پہلے والا کلام خبر دے رہا ہو کسی عجیب اور انوکھی چیز کی۔ اب دیکھیں اس میں ایک انوکھی چیز کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر ایک انوکھی بات بتائی جا رہی ہے۔ اب وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ والا حیوان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا تیسرا باب ہے فی التقدیم والتاخیر، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم تقدیم کے 4 مقامات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وتعجیل المسرۃ او المساءۃ نحو العفو عنک صدر به الامر او القصاص حکم به القاضی وکون المتقدم محط الانکار والتعجب نحو ابعد طول التجربۃ تنخدع بهذه الزخارف وسلوک سبیل الترقی ای الاتیان بالعام اولا ثم الخاص بعده لأن العام اذا ذکر بعد الخاص لا يكون له فائدة نحو هذا الكلام صحیح فصیح بلیغ فإذا قلت فصیح بلیغ لا تحتاج الى ذکر صحیح وإذا قلت بلیغ لا تحتاج الى ذکر صحیح ولا فصیح ومراعاة الترتیب الوجودی نحو لا تأخذه سنة ولا نوم۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ خوشی پہنچانے والے یا پھر تکلیف پہنچانے والے امر کو جلدی پیش کرنا، جیسا کہ العفو عنک، تیری معافی کا حکم صادر ہوا ہے، یا پھر قاضی نے قصاص کا حکم جاری کیا ہے، اور مقدم کا انکار اور تعجب کے مقام پر ہونا، جیسا کہ لمبے تجربے کے بعد بھی ان بناوٹی باتوں سے تم دھوکہ کھا جاتے ہو،
اور ترقی کے راستے پر چلنا یعنی عام کو لے کر آنا پہلے، پھر خاص کو اس کے بعد لے کر آنا، اس لیے کہ عام کو جب خاص کے بعد ذکر کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ھذا الکلام صحیح فصیح بلیغ، جب آپ نے کہا فصیح بلیغ تو آپ کو صحیح کہنے کی محتاجی نہیں ہے، اور جب آپ نے بلیغ کہہ دیا تو پھر آپ کو صحیح اور فصیح دونوں کے ذکر کرنے کی محتاج اور ضرورت نہیں ہے۔ اور ترتیب وجودی کی رعایت رکھنا، جیسا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں وہ دواعی جو کہ کلام کے بعض حصے کو مقدم کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، ایک داعیہ آپ گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، دوسرا داعیہ بتا رہے ہیں مسرت کہتے ہیں خوشی کو، مساعد کہتے ہیں رنج کو، غم کو، تکلیف کو، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو یہ داعیہ یہ ہے کہ خوشی کرنے والی بات کو مخاطب تک جلدی پہنچا دینا تاکہ وہ خوش ہو جائے، تو یہ بھی ایک داعیہ ہے جس کی وجہ سے کلام کے کسی حصے کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی نے کوئی جرم کیا تھا، اس کو پکڑ کے قید کر دیا گیا، اب قاضی نے اس کی رہائی کا حکم جاری کر دیا، اب جب اس کو یہ والی خبر پہنچائی نا تو یہ کہا العفو عنک صدر بہ الامر، کہ عنک کا مطلب تیرے بارے میں، عفو معافی، صادر صادر ہوا ہے بھی اس معافی کا، الامر حکم۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو العفو ہے اس کو مقدم کیا ہے کلام کے باقی حصے پر، کیوں مقدم کیا ہے؟ وہ اس لیے مقدم کیا ہے کہ یہ معافی خوشی کی بات ہے، جو مخاطب ہے وہ ذرا جلدی خوش ہو جائے گا، تو مخاطب کو جلدی خوشی پہنچانے کے لیے العفو کو مقدم کیا ہے۔ وگرنہ اگر کلام دیکھا جائے تو پھر اس طریقے سے عبارت بنتی ہے صادر الامر بالعفو عنک، کہ تیری معافی کا حکم صادر ہوا ہے، تو یہ جو عفو ہے اس کی جو درجہ ہے وہ مقدم نہیں ہے، مؤخر ہے، لیکن خوشی پہنچانے کی غرض سے یہاں پر مقدم کر دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مخاطب کو رنج پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، غمزدہ کرنے کے لیے کسی ایسے لفظ کو مقدم کر دیا جاتا ہے جو کہ رنج اور غم کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی نے کوئی قتل کر دیا، اب قاضی نے قاتل کو قصاصاً قتل کرنے کا حکم دے دیا، اب اس کو جب آپ یہ والی بات بتا رہے ہیں کہ قاضی نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو اصل تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا حکم القاضی القصاص، کہ قاضی نے قصاص کا حکم جاری کر دیا ہے، لیکن مخاطب کو یہاں پر رنج اور تکلیف پہنچانے کے لیے وہ قصاص جو یہ مؤخر تھا اس کو مؤخر نہیں کیا بلکہ مقدم کرتے ہوئے یہ کہہ دیا القصاص حکم بہ القاضی، تاکہ مخاطب کو رنج اور تکلیف اور درد وہ جلدی حاصل ہو۔ تیسرا مقام دیکھیں، کون المتقدم محط الانکار والتعجب، یہ تیسرا داعیہ ہے جس کی وجہ سے کلام کے بعض حصے کو مقدم کر دیا جاتا ہے، یعنی امر متقدم کا محل انکار اور تعجب ہونا، یعنی جو چیز پہلے ذکر کی گئی ہے وہ انکار اور تعجب کی جگہ ہے، یعنی کلام کے بعض حصے کو مخاطب پر انکار اور تعجب کی وجہ سے مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ذکر کی ہے؟ مثال یہ ذکر کی ہے ابعادۃ للتجربۃ تنخدع بہذہ الزخارف، زخارف کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، بناوٹی باتیں۔ اب اصل میں عبارت اس طریقے سے بنتی ہے تنخدع بہذہ الزخارف بعد طول التجربۃ، اصل عبارت اس طریقے سے بنتی ہے کہ اتنے طویل تجربے کے بعد بھی تم ان بناوٹی باتوں سے دھوکہ کھا جاتے ہو، لیکن یہاں پر یہ جو تھا نا بعد طول التجربہ، جو یہ مؤخر تھا اس کو مؤخر نہیں کیا بلکہ مقدم کر دیا، اور کیا کہا ابعد طول التجربۃ، کیا اتنے طویل تجربے کے بعد بھی تم ان بناوٹی باتوں سے دھوکہ کھا جاتے ہو۔ اب یہاں پر کلام کے بعض حصے یعنی کہ جو تھا نا بعد طول التجربہ، اس کو مقدم اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مخاطب پر انکار اور تعجب ہو سکے، یعنی جو متکلم ہے وہ مخاطب پر ایک تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ اتنا عقل مند ہونے کے بعد، اتنا لمبا اور طویل تجربے کے بعد بھی یہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو متقدم ہے، جیسے کہ یہ والی بات ہے بعد طول تجربہ، یہ انکار اور تعجب کا محل ہے، انکار اور تعجب کی جگہ ہے، تعجب کا مقام ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مقدم کر دیا جاتا ہے، مؤخر نہیں کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے کہ اس کی مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے اب چوتھا مقام دیکھیں، سلوک سبیل الترقی، ترقی کے راستے کے اوپر چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عام کو ذکر کرنا، اس کے بعد خاص کو ذکر کرنا۔ کیونکہ اگر آپ یہاں پر عام کو مقدم نہیں کریں گے بلکہ آپ خاص کو مقدم کر دیں گے تو خاص کے اندر عام شامل ہوتا ہے،
تو پھر عام کو خاص کے بعد اگر ذکر کیا جائے گا تو پھر کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے جو عام ہے اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد خاص کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر کوئی اور خاص ہو جو کہ خاص سے بھی خاص ہو پھر اس کو ذکر کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترقی کے راستے کے اوپر چلنا. جیسے سیڑھی ہوتی ہے نا، ایک ایک درجہ کر کے انسان اوپر چڑھتا ہے، بالکل یہ ایسے ہی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال اس کی یہ ہے کہ ھذا الکلام صحیح فصیح بلیغ. جیسا کہ آپ پہلے ساری ان کی تعریفیں پڑھ چکے ہیں، کلام فصیح کیا ہوتا ہے، کلام بلیغ کیا ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں، صحیح یہ عام ہے، فصیح جو ہے یہ صحیح سے خاص ہے، اور یہ جو بلیغ ہے یہ فصیح سے بھی خاص ہے اور صحیح سے بھی خاص ہے. اب یہاں پر اگر آپ صحیح کو مقدم نہ کریں بلکہ آپ فصیح کو مقدم کر دیں، آپ یہ کہیں ھذا الکلام فصیح، پھر صحیح کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ کلام فصیح ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر کلام صحیح پہلے پایا جائے. جو کلام صحیح نہ ہو وہ فصیح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو کلام صحیح ہو وہ فصیح ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے جب اگر آپ یہ کہہ دیں نا ھذا الکلام بلیغ، تو پھر آپ کو اس کے بعد نہ تو صحیح ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی فصیح ذکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلیغ کے لفظ میں یہ دونوں آ چکے ہیں. تو لہذا ان دونوں کو اگر آپ نے ذکر کرنا ہے تو پہلے آپ عام کو ذکر کریں گے، پھر خاص کو ذکر کریں گے، پھر اخص کو ذکر کریں گے. تو یہ ایک ترتیب ہے جس کو کہا جاتا ہے ترقی کے راستے کے اوپر چلنا. عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ ترقی کے راستے پر چلنا یہ بھی ایک مقام ہے لفظ کو مقدم کرنے کا، یعنی پہلے عام کو لے کر آنا، پھر اس کے بعد خاص کو لے کر آنا. جیسا کہ عام جب اس کو اس لیے کہ اگر عام کو خاص کے بعد ذکر کیا جائے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ ھذا الکلام صحیح فصیح بلیغ. اب یہاں پر دیکھیں یہ عام تھا، اس کو پہلے مقدم کیا، پھر یہ خاص تھا، اس کو عام کے بعد ذکر کیا، اور یہ بلیغ اخص تھا، اس کو خاص کے بھی بعد ذکر کیا. اگر آپ ایسے کہہ دیں نا فصیح بلیغ، تو پھر آپ کو صحیح ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کلام فصیح میں صحیح شامل ہوتا ہے. اور اگر آپ بلیغ کو مقدم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ھذا الکلام بلیغ، پھر تو آپ کو نہ صحیح ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہ فصیح ذکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام بلیغ میں دونوں پائے جاتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ لا تحتاج الی ذکر صحیح ولا فصیح. اگر آپ بلیغ ذکر کر دیں گے تو پھر آپ کو نہ تو صحیح کہنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو فصیح کہنا پڑے گا. اب آگے دیکھیں، پانچواں سبب، یعنی کلام کو مقدم کرنے کا پانچواں سبب ہے ترتیب وجودی کے رعایت رکھنا. یعنی کلام کے اندر آپ وہی والی ترتیب قائم کریں جو خارج کے اندر ترتیب پائی جاتی ہے. خارج کے اندر جس کا وجود پہلے ہو، آپ کلام میں بھی اس کا وجود پہلے لے کر آئیں. خارج میں جس کا وجود بعد میں آئے، آپ کلام میں بھی اس کا وجود بعد میں لے کر آئیں، تاکہ جو ترتیب کلام کے اندر ہے وہ مطابق ہو جائے اس ترتیب کے جو کہ خارج میں پائی جاتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی ہے اور نہ ہی نوم، نیند. اب یہاں پہ دیکھیں خارج کے اندر بھی ترتیب ایسے ہی ہوتی ہے کہ پہلے انسان کو اونگ آتی ہے، اس کے بعد نیند آتی ہے. تو جو خارج میں ترتیب تھی کلام کے اندر بھی اسی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے اونگ کو مقدم کیا ہے نیند پر. یہ کہتے ہیں کہ ترتیب وجودی کی رعایت رکھنا، جیسے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. 5 ہو گئے ہیں، 4 باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروس البلاغہ کا تیسرا باب ہے فی التقدیم والتاخیر. سبق نمبر 3 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم تقدیم کے باقی اسباب پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں، والنص علی عموم السلب و سلب العموم فالاول یکون بتقدیم اداة العموم علی اداة النفی نحو کل ذلک لم یکن ای لم یکا ھذا ولا ذاک، والثانی یکون بتقدیم اداة النفی علی اداة العموم نحو لم یکن کل ذلک ای لم یکا المجموع، فیحتمل ثبوت البعض ویحتمل نفی کل فرد وتقویۃ الحکم اذا کان الخبر فعلا نحو الہلال ظہر وذلك لتکرار الاسناد والتخصیص نحو ما قلت وإياك نعبد والمحافظة على وزن وسجع، فالاول نحو اذا نطق السفیہ فلا تجیبه فخیر من اجابته السکوت، والثانی نحو خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ولم يذكر لكل من التقدیم والتاخیر دواع خاصة لأنه اذا تقدم احد رکنی الجملة تأخر الآخر فهما متلازمان. ترجمہ دیکھ لیں. اور صراحت کرنا عموم سلب پر یا سلب عموم پر، پہلا ہوتا ہے حرف عموم کو حرف نفی پر مقدم کرنے کے ساتھ، جیسا کہ کل ذالک لم یکن، یعنی نہ یہ واقعہ ہوا نہ وہ واقعہ ہوا. اور دوسرا حرف نفی کو حرف عموم پر مقدم کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ لم یکن کل ذالک، یعنی مجموعہ واقعہ نہیں ہوا. اس میں احتمال ہے بعض کے ثابت ہونے کا اور احتمال ہے ہر ایک کی نفی کا. اور حکم کی تقویت کے لیے بھی مقدم کیا جاتا ہے جبکہ خبر فعل ہو، جیسے کہ الہلال ظہر، اور یہ تکرار اسناد سے حاصل ہوتا ہے.
اور تخصیص کے لیے بھی تقدیم کی جاتی ہے، جیسے کہ ما نقلت اور ایاک نعبد، اور وزن شعری یا سجا بندی کی حفاظت کے لیے بھی تقدیم کی جاتی ہے۔ پہلے کی مثال جیسا کہ اذا نطق السفیہ، جب بیوقوف کلام کرے تو اسے جواب نہ دو، اس کے جواب دینے سے خاموشی بہتر ہے۔ دوسرے کی مثال جیسا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑو، پھر اس کو توق پہناؤ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، پھر اس کو ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ اور نہیں ذکر کیا جاتا ہے تقدیم اور تاخیر میں سے ہر ایک کے داعیوں کو، خاص طور پر اس لیے کہ جب جملے کے دو رکنوں میں سے کوئی ایک رکن مقدم ہوگا تو دوسرا مؤخر ہوگا، تو یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تقدیم کے اسباب ہم پڑھ چکے ہیں، 5 سبب پہلے ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ چھٹا سبب بتا رہے ہیں صراحت کرنے کے لیے عموم سلب پر یا سلب عموم پر۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے عموم سلب، دوسرا ہے سلب عموم۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور اس میں صراحت کیسے کی جاتی ہے وہ پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں عموم سلب کا مطلب ہے نفی کا عام ہونا، یعنی حکم کی نفی ہر فرد سے کی جائے۔ سلب کا مطلب ہوتا ہے نفی، اور عموم کا مطلب ہوتا ہے عام، نفی کا عموم۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کل ذالک لم یکن، نہ یہ واقعہ ہوا نہ وہ واقعہ ہوا، یعنی تمام کے تمام افراد سے حکم کی نفی کر دی جائے، یہ تو ہو گیا عموم سلب۔ اور سلب عموم کا کیا مطلب ہے؟ سلب عموم کا مطلب یہ ہے عام کی نفی، یعنی حکم کا جو ثبوت ہے وہ ہر فرد کے لیے ہے، اس سے نفی کی جا رہی ہے۔ اب اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے، اس کا بھی احتمال ہے کہ بعض سے نفی ہے اور بعض سے اس بات ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ سب سے ہی نفی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سلب عموم۔ تو یہ دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے جس کو واضح طور پر سمجھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کلام کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر عموم سلب ہے، یعنی نفی کا عموم ہے، ہر فرد سے نفی کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کسی لفظ کو مقدم کریں گے اور کسی کو مؤخر کریں گے۔ وہ کون سا لفظ ہے وہ آگے اصول اور ضابطہ بتا رہے ہیں۔ تو اصول اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو آپ عموم سلب کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو عموم کا حرف ہے اس کو آپ حرف نفی پر مقدم کریں گے، تو آپ کو عموم سلب حاصل ہوگا۔ جیسے کہ اب یہ مثال دیکھیں نا، لم یکن، لم یکن میں یہ جو لم ہے یہ حرف نفی ہے، تو حرف نفی داخل ہے لم یکن پر، تو ایک جملہ ہے لم یکن، یہ جملہ کون سا ہے؟ سلب والا، اور دوسرا ہے کل ذالک۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو کل ہے یہ حرف عموم ہے جو کہ ذالک پر داخل ہے، تو یہ جملہ ہے عموم والا۔ تو اگر تو آپ کو عموم سلب چاہیے تو پھر آپ حرف عموم کو حرف نفی پر مقدم کریں گے، یعنی اس جملے کو مقدم کریں گے جس جملے میں حرف عموم پایا جا رہا ہے اس پر مقدم کریں گے جس کے اندر حرف نفی ہے۔ جیسے کہ آپ یہ کہیں گے لم یکن، کل ذالک لم یکن، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا نہ یہ واقعہ ہوا نہ وہ واقعہ ہوا، یعنی سب سے ہی حکم کی نفی ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو بتا رہے ہیں صراحت کرنے کے لیے عموم سلب پر یا سلب عموم پر۔ عموم سلب کی کیا مثال ہے؟ عموم سلب بتا رہے ہیں کہ حاصل ہوتا ہے حرف عموم کو تقدیم یعنی مقدم کرنے کے ساتھ علی ادات النفی، حرف نفی پر، جیسے کہ کل ذالک لم یکن، ای لم یک ھذا ولا ذاک، نہ یہ واقعہ ہوا نہ وہ واقعہ ہوا۔ اور دوسرا کیسے حاصل ہوگا؟ یعنی اگر آپ کو سلب عموم چاہیے تو آپ اس کی جو ترتیب ہے وہ الٹ کر دیں گے، یعنی حرف سلب کو آپ مقدم کر دیں گے، حرف عموم کو آپ مؤخر کر دیں گے، تو آپ کو سلب عموم حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جو دوسرا ہے یہ حرف نفی کو حرف عموم پر مقدم کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ لم یکن کل ذالک۔ اب یہ دیکھیں کل ذالک ہے نا، یہ حرف عموم ہے، اس میں اس کو ہم نے مؤخر کر دیا، حرف نفی کو آپ نے مقدم کر دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساروں سے یہ مجموعہ واقع نہیں ہوا، یعنی حکم جو ہے وہ ہر فرد پر نہیں لگ رہا ہے۔ اب ہر فرد پر نہیں لگ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حکم بعض افراد پر لگ رہا ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حکم تمام افراد پر نہیں لگ رہا ہے، تو دونوں باتوں کا اس کے اندر احتمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا چھٹا سبب جس کی وجہ سے تقدیم کی جاتی ہے۔ ساتواں سبب دیکھیں تقویت الحکم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو تقدیم ہے اس کی وجہ ہوتی ہے حکم کو طاقتور کرنا، حکم کو مضبوط کرنا۔ اب یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ کو ڈبل لے کر آیا جاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال یہاں پر انہوں نے ذکر کیا الہلال ظہر۔ اب یہ دیکھیں الہلال یہ مبتدا ہے، تو یہ مبتدا آپ کو معلوم ہے کہ مسند الیہ ہوتا ہے، ظہر یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ فعل مسند ہوتا ہے اور فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ دیکھیں دو مسند اور مسند الیہ ہیں، ایک تو یہ مبتدا ہونے کے مسند الیہ ہے، اور یہ جو ظاہرہ ہے یہ پوری کی پوری خبر مسند ہے کیونکہ خبر مسند ہوتی ہے، تو ایک مسند الیہ یہ پورا ہو گیا، اور پھر خبر کے اندر الگ سے بھی مسند مسند الیہ ہے، ظاہرہ فعل مسند ہے اور ہوا ضمیر فاعل مسند الیہ ہے، تو اس کلام کے اندر اس جملے کے اندر جو اسناد ہے اس کا تکرار ہے، یعنی مسند مسند الیہ ڈبل ہے، تو مسند اور مسند الیہ ڈبل جب ہوگا تو پھر اس میں حکم کے اندر طاقتوری اور مضبوطی آئے گی، تو یہ تب ہوگا جب آپ یہاں پر الہلال کو مقدم کریں گے۔ اگر یہاں پہ ایسا نہ کریں، آپ یہ کہہ دیں ظہر الہلال، چاند ظاہر ہو گیا، تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، الہلال ظہرہ اس کا مطلب بھی یہی ہے، ظہر الہلال اس کا مطلب بھی یہی ہے، تو اب اس کے اندر تکرار میں اسناد کے اندر تکرار نہیں ہوگا، اسناد سنگل ہوگی، ظہر فعل الہلال اس کا فاعل۔ جب اسناد سنگل ہوگی تو حکم کے اندر طاقت نہیں آئے گی، مضبوطی نہیں آئے گی، تو حکم کے اندر طاقت اور مضبوطی لانے کے لیے الہلال کو پہلے مقدم کیا، مبتدا بنایا، اور ظاہرہ میں پھر ہوا ضمیر فاعل بنایا، تو اس لیے بھی مقدم کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ حکم کی تقویت کے لیے بھی مقدم کیا جاتا ہے، یہ تب ہوتی ہے جب خبر کو فعل بنایا جائے، جیسے کہ الہلال ظاہرہ، اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ تکرار اسناد سے حاصل ہوتا ہے۔ آٹھواں دیکھیے تخصیص، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملے کا کوئی جز جس کا حق تو یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو، لیکن اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے تخصیص پیدا کرنے کے لیے۔ اب اس کی مثال دیکھیں ذرا، دو مثالیں لے کر آئے ہیں، ایک ہے ما انا قلت اور دوسری ہے ایاک نعبد۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو انا ہے نا، یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ مقدم ہو۔ اب یہ جو ما ہے یہ داخل اصل میں قلت پر، تو یہ مؤخر تھا، لیکن ہم نے یہاں پر ما کو مقدم کر دیا مبتدا سے بھی، تاکہ کلام کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے کہ میں نے یہ والی بات بالکل نہیں کہی۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، ایاک نعبد۔ اب نعبد یہ فعل ہے، اور یہ جو ایاک ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے۔ اب اصول یہ ہوتا ہے کہ فعل مقدم ہوتا ہے اور مفعول بعد میں ہوتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جملے کے اندر تخصیص پیدا کرنے کے لیے جو کاف ضمیر متصل تھی مفعول کی، اس کو ہم نے مقدم کیا۔ جب آپ نے اس کو مقدم کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو متصل کی ضمیر ہے یہ فعل سے الگ ہو کر نہیں آ سکتی ہے، تو ہم نے اس کو متصل کے بجائے ضمیر منفصل بنا دیا مفعول کی۔ تو یہاں پر جو مقدم کیا گیا ہے وہ اس لیے مقدم کیا گیا ہے تاکہ کلام کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا آٹھواں سبب۔ نوواں سبب دیکھ لیں، تقدیم کا جو آخری سبب ہے وہ ہے وزن شعری کی حفاظت کے لیے یا سجا بندی کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات کسی ایسے لفظ کو مقدم کر دیا جاتا ہے جس کا حق تو یہ ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے وزن شعری کی حفاظت، دوسری ہے سجا بندی کی حفاظت۔ دونوں کی آپ مثال دیکھ لیں۔ وزن شعری کی مثال لے کر آئے ہیں، اذا نطق السفیہ فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت۔ جب بے وقوف کلام کرے تو تم اس کو جواب نہ دو، اس کے جواب دینے سے خاموش رہنا یہ بہتر ہے۔ اب اس میں کس طریقے سے مقدم کیا، پہلے ذرا شعر کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں محل استشہاد کیا ہے۔ ناطق ینطق اس کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنا۔ سفیہ، سفیہ یسفہ، باب اس کا سامی آتا ہے۔ سفیہ یہ فعیل ان کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف۔ اجابہ یجیب اجابتاً، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا۔ لا تجیب یہ نہیں کا صیغہ ہے، مطلب تم جواب نہ دو۔ اور خیر یہ اخیر تھا، اصل میں اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بعد میں اس کے اندر اس طریقے سے کر کے اس کو خیر بنا دیا گیا۔ اجابت میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اجابہ یجیب اجابتاً، باب افعال کا یہ مصدر ہے۔ سکوت اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہونا۔ شعر کا مطلب کیا ہے؟ شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب جاہل آدمی، بے وقوف آدمی کلام کرے تو اس کو اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جو ایمان والوں کی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ بے وقوف آدمی جب ان کے ساتھ الجھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ برابر کا بحث مباحثہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ درگزر کرتے ہیں، دفع شر کی بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا شعر کا مطلب۔ اب اصل میں اس میں تقدیم کیسے کی گئی اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں عبارت اس میں یہ ہے السکوت خیر من اجابتہ۔ اگر ترجمہ دیکھیں گے نا، ترجمہ بھی یہی ہے کہ خاموشی ان کو جواب دینے سے بہتر ہے، لیکن یہاں پہ سکوت کو مؤخر کر دیا گیا اور خیر کو مقدم کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو جو شعر کا وزن ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو وزن شعری کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سجا بندی کی حفاظت کے لیے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے شعر کے اندر ایک وزن ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی بعض اوقات ایک نثر کے اندر بھی ایک ہی وزن کے اوپر کلام آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کلام ہوتا ہے وہ شعری کلام نہیں ہوتا ہے، تو اس کو سجا بندی کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں فرمائیں گے خذوہ، فرشتوں سے اس کو پکڑو۔ اب اس میں دیکھیں واو ساکن ہے اور آخر میں ہو ضمیر ہے،
اس کے بعد اگلے لفظ میں بھی ایسے ہی ہے، واو ساکن ہے اور ہو ضمیر ہے. پھر اس کے بعد یہ جو آگے ہے نا، یہاں پر اصل تو یہ ہے صلوہ الجحیم، اس کو جہنم میں داخل کر دو. لیکن اگر آپ یہاں پہ جہیم کو مؤخر کرتے ہیں، صلو کو مقدم کرتے ہیں، تو یہ جو وزن جو نثری کلام ہے اس کا جو وزن ہے یہ خراب ہوتا ہے، اس کی جو سجا بندی ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو سجا بندی کی حفاظت کے لیے الجحیم کو مقدم کیا اور صلوہ کو پھر مؤخر کر دیا، تاکہ جس طریقے سے یہاں پر واو ساکن پھر ہا ہے، واو ساکن اور ہا ہے، یہاں پر بھی واو ساکن اور ہا ہو جائے. اسی طریقے سے آگے بھی ایسی ہے فسلکوہ، اصل میں تو یہ تھا اسلکوہ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، اس کو ایسی زنجیر میں جکڑ دو. لیکن اگر آپ یہاں پہ اس لکوہ کو مقدم کرتے ہیں اور اس کو مؤخر کرتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی جو نثری کلام ہے اس کا وزن خراب ہوتا ہے. تو وزن کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا گیا کہ اس کو مقدم کر کے آخر میں پھر اس طریقے سے فسلکوہ لے کر آگے، تاکہ جس طریقے سے ایک کلام کے اندر ترتیب اور روانگی چل رہی ہے وہ برقرار رہے، وہ خراب نہ ہو. تو یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ وزن اور اسی طریقے سے سجا بندی کی حفاظت کے لیے بھی تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے. آگے دیکھیں وَلَمْ يُذْكَرْ لِكُلٍّ مِّنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ دَوَاعٍ خَاصَّةٌ، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے. اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب تقدیم و تاخیر کا یہ باب ہے، آپ نے تقدیم کے اسباب تو ذکر کر دیے، تاخیر کا آپ نے سبب ذکر ہی نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی رکن کسی لفظ کی تقدیم کا سبب بنے گا تو وہی والا سبب اس کلام کے دوسرے رکن کی تاخیر کا سبب بھی بنے گا. تو لہذا جو تاخیر کے جو اسباب ہیں اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ ذکر نہیں کیا گیا تقدیم و تاخیر کے تمام داعیوں کو خاص طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ جب جملے کے دو رکن میں سے کوئی ایک رکن مقدم ہوگا تو دوسرا جو رکن ہے وہ آٹومیٹکلی مؤخر ہوگا، تو یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے. تو جب ایک کا ذکر کر دیا تو پھر دوسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی جو ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے، اور جو تیسرا باب ہے فی التقدیم و تاخیر یہ بھی مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ چوتھا باب شروع کریں گے فی التعریف و تنکیر.